جیسا کہ آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وہ روش جو اس فسطائی حکومت نے اختیار کی ہوئی ہے، اس کا ایک اور منظر کل رات سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ فسطائیت جو اس حکومت نے روزے سے شروع کی، اس کے ہاتھ اب پارلیمنٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے ایک سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب کی گھر کی چادر چار دیواری، اس کا جو تقدس تھا وہ پامال ہوا۔ اور کل رات کو ایک سینئر سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے گھر کے اندر ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، ان کے گھر ریڈ کی گئی، وہاں خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا، توڑ پھوڑ ہوئی، اور ساری رات ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں تھا۔ صبح انہوں نے خود آ کر کورٹ میں اپنی رودات سنائی کہ کس طرح سے زیر حراست ان پر بدترین تشدد کیا گیا۔ یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، یہ اس حکومت کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ شہباز گل ہو، سیف نیازی ہو یا اب اعظم سواتی ہو، کوئی بھی اس حکومت کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ آج ان کے ہاتھ پارلیمنٹیرینز کے گریبان پر ہیں، آج پارلیمنٹیرینز کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے۔ تو سوچیں یہاں پر عام پاکستانی کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اس وقت ملک میں نہ کوئی قانون نام کی چیز بچی ہے، نہ کوئی آئین کی پرواہ ہے کسی کو۔ یہاں پر صرف طاقت کا راج ہے اور ہر ایک کے لیے مختلف قانون ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ جو اس وقت بڑا چور ہے وہ اس کے لیے مسند حاضر ہے اسلام آباد کی حکومت کی، اور جو چھوٹے چور ہیں ان سے آج جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ایک بڑے مرتبے والا آدمی ایک بیان دیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، اور اگر وہ کوئی پی ٹی آئی کا رہنما بیان دیتا ہے تو اس کے لیے بدترین تشدد ہے۔ آج ہم سینیٹر اور جو سینئر رہنما ہیں وہ اس پارلیمنٹ کے سامنے اس لیے کھڑے ہیں، ہم سراپا احتجاج ہیں کہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ جو بے توقیری اس دور میں ہو رہی ہے، اس کی مثال ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور اعظم سواتی کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اعظم سواتی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیاسی ورکرز کے خلاف اس وقت جو کلونیل دور کے قوانین ہیں ان کے سہارے کے تحت جو کریک ڈاؤن ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس ملک میں اگر جمہور کی آواز زندہ رہے گی تو جمہوریت زندہ رہے گی، اور یہ جو پارلیمنٹس ہیں یہ زندہ رہیں گے۔ یہاں پر جمہور کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، یہاں پر ان کے نمائندوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پوری ملک، پوری قوم اس وقت یکجا ہے۔ وہ ایک لیڈر ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ہے، اور پوری قوم اس کی ایک کال کے اوپر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جو کہ ہمارے ایک سینئر کولیگ سینیٹر اعظم سواتی، جو کہ 4 دفعہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، کئی عرصے سے وہ سینیٹ کے ممبر ہیں، 76 سال ان کی عمر ہے، اور جس تشدد کے ذریعے ان کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا، ان کے گھر کی بے حرمتی کی گئی،
ان کو تشدد کا شکار بنایا گیا اس عمر میں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، بیکاز یہ بھول جائیں، سن لیں یہ حکومت والے، یہ سب کچھ ان کی گھڑی کے اندر ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار صرف یہ ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اور ان کا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ جو چور ڈاکو جو کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ایک معزز لوگ ہیں، سینیٹرز ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے جو ادھر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہے، ہمارے جو ساتھی، پورا ملک سراپا احتجاج ہے کہ اس ملک میں ایک صاف ستھری حکومت جو کہ بہترین کام کر رہی تھی، اس کو ایک سازش کے ذریعے ہٹا کر اور ان چور اچکوں کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ حکومت جس طرح کی انہوں نے معیشت کے ساتھ جو حشر کیا ہے، اسی طرح یہ لوگ اب اس حد سے گزر گئے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے جس بدترین تشدد کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی مثال میں ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کی ہے، ہم اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں اور ایک بات یاد دلانا چاہتے ہیں، اس قسم کی حرکتوں سے ہمارا مورال اور اوپر جائے گا، اس سے ہم گھبرائیں گے نہیں، اسی قسم کی حرکتوں سے ہمارا جو حقیقی مارچ ہے، جس میں کہ انشاءاللہ پورا پاکستان شامل ہوگا، انشاءاللہ وہ ان کو ٹنکوں کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ لیکن ابھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اعظم سواتی کو اپنی جو بھی ان کی نظر بندی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں، ان کو واپس کیا جائے اور اس ایوان بالا کی جو ایک حرمت ہے اس کو بحال کیا جائے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ کہ مجھے لگتا ہے آخری ہے، جب تک کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیے، جب تک یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا، انہوں نے آتے ساتھ ہی بجائے کہ ان مزدوروں کے حق میں کوئی فیصلے کرتے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی چوری کو معاف کروایا، ایک NRO دے کے اپنے آپ کو، اس پارلیمان کو انہوں نے استعمال کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور نہ کہ یہ جو لوگ سراپا احتجاج ہیں، پورے ملک مہنگائی کا کمر توڑ دی ہے اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ 1100 ارب روپے انہوں نے اپنے جیبوں میں ڈال لیے ہیں۔ یہ دور اب ختم ہونے والا ہے، اب انف از انف، بہت ہو چکا۔ اب پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے اور احتساب کون کرے گا۔ اس بات پہ بہت ہی کلیئر کٹ بات ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ جو کہ ہمارے چیئرمین عمران خان جو کال دینے والے ہیں، اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ جو آزادی ہے، جو عزت ہے، جو آپ کی معاشی مستقبل ہے، جو آپ کے اس ملک کا مستقبل ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر 1% ایلیٹ اشرافیہ اس ملک کے تمام وسائل پہ قابض ہے تو اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی اور وہ گھر بیٹھے نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ کے اس کی وساطت کے ذریعے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان جب بھی کال دیں، اب سارے ملک نے آ کے ایک پوائنٹ پہ ادھر اکٹھا ہونا ہے، کیونکہ ہم مزید اس قسم کے چور اچکوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے۔ دوروں کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، طلبا رہیں گے۔ میرے دوستو، مجھے میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ کسی کا نام نہ لینا، مجھے کسی کا نام نہ لینا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اعظم خان سواتی صاحب نے نشاندہی کی ہے دربار میں اس معصوم بچے کی طرح کہ جس نے کہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل سینٹ میں اپنے لیڈر سے میں کہتا ہوں مجھے بات کرنے کا موقع دے، نام لے کے بتاؤں گا اس ملک کے اوپر ظلم کس نے کیا ہے، کون کر رہا ہے، کون چوروں کو آزادیاں دلوا رہا ہے، ڈکیتوں کو، مفروروں کو۔ ہم سڑک پہ ہوتے ہیں اور جان ہتھیلی کے اوپر ہوتے ہیں، جان ہتھیلی میں۔ اللہ